پیارے بچوں، آن لائن طرز تعلیم میں آپ کا سواگت ہے۔ میں شیخ زبیر افتخار احمد، ڈینور کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2 سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت پنجم کی نظم حمد۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف رسائل اور اخبارات میں ان کا کلام شائع ہو چکا ہے۔ بچوں، ڈاکٹر محبوب راہی مہاراشٹر کے ودربھ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب راہی غلام نبی آزاد کالج کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ انہیں کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ پیارے بچوں، حمد اس نظم کے شاعر ڈاکٹر محبوب راہی ہیں۔ وہ 20 جون 1939 کو ضلع بلڈانہ کے ماٹرگاؤں خرد میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لیے نظموں کے کئی مجموعے شامل ہو چکے ہیں۔ ادب اطفال میں ان کی خدمات پر ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے انہیں انعام سے نوازا ہے۔ حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ بچوں، آئیے اب ہم اس نظم کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ غور سے سنیے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹارٹ۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو نگہبان، تو نگہبان پاس کا تو ہے، تو نگہبان پاس کا تو ہے، اے خدا سب پہ مہربان تو ہے، اے خدا سب پہ مہربان تو ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رخ بدلتی ہے، حکم سے تیرے رخ بدلتی ہے، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، خالق بحر و بر
کو تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا، اب ہم اس نظم کو سمجھتے ہیں۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ پیارے بچوں، شاعر محبوب راہی ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی تمام دنیا کو پالنے والا ہے، اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ جو اللہ رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز سنتا ہے، بچوں سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، سمندر میں زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بچوں اللہ دونوں جہاں کا مالک ہے، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اس کی آنکھ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ بچوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمیں اس کی مزید نعمتوں سے نوازے۔ سب اللہ کا شکر اللہ۔ دیکھتے ہیں، نگہباں ہے پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا۔ پیارے بچوں شاعر محبوب راہی ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بچوں آسمان، زمین، چمکتا سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اللہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے اور اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بچوں وہ بڑا مہربان ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے پرندے اور روزانہ صبح چہچہاتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بچوں سب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو
پریشان رہتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمیں صحت یاب کر دے۔ بچوں، ہوتے ہی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں۔ یعنی بچوں، صبح و شام ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اگلے اشعار دیکھتے ہیں۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ بچوں، شاعر محبوب راہی ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جس طرح اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا اور انسان اور جانوروں کو پیدا کیا، اسی طرح دنیا کے شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اللہ پاک ہی اس کائنات کو چلاتا رہے گا۔ پیارے بچوں، اللہ ہی ہے جو ڈالتا ہے، اللہ ہی ہے جو کلیوں سے پھول کھلاتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کے ہاتھ میں فنا بقا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب جیسے چاہے زندگی بخشتا ہے، اور جب جسے چاہے اپنے پاس بلوا لیتا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے اپنی سمت بدلتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ بہت اچھی سن رہے ہیں بچوں۔ چلیے اگلے مصرے کی جانب چلتے ہیں۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ پیارے بچوں، شاعر محبوب راہی ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب کچھ اس کے بس میں ہے، کسی کے بس میں نہیں۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ سب کا مالک ہے۔ بچوں، وہ تاروں کا رب ہے، وہ چاند کا رب ہے، وہ سورج کا رب ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ ہی میرا اور آپ کا رب ہے۔ پیارے بچوں، دنیا کی تمام مخلوق کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہے، اور مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں بچوں کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو چلیے بچوں اگلے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ پیارے بچوں، شاعر محبوب راہی ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ بچوں، اللہ نے کائنات بنائی ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، زمین پر رہنے والے ہر شے سے اللہ کو اللہ کے حکم کے بغیر
ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر شے پر اللہ کا اختیار سے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ نے 100 حصے میں سے 99 حصہ بچا رکھا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، شاعر ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ دو جہاں کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ امت اللہ تعالیٰ کی پیاری امت بنی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری امت تھی، کیونکہ ان لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر عذاب میں مبتلا ہوئے اور نیست نابود ہوئے۔ اور بچوں، ہمارے اعمال بھی کچھ کم گنہگار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو یہ امت پانی میں ڈوبنے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذاب سے محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے بہت پیار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ پر ایک ہی لکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور ہمارے ایمان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے گمان کے ساتھ ہیں۔ لہذا پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور نیک گمان رکھنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم کو ایمان بنانے کے لیے محنت کرنا ہے۔ پیارے بچوں، روزانہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے۔ اور بچوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، پیڑ پودے ہے نا، یہ کیسے بنے ہیں، کیسے یہ اگتے ہیں زمین سے، کیسے اناج نکلتا ہے، اللہ بارش کیسی ہوتی ہے، یہ سب یہ سوچنے سے بچوں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کا اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ روزانہ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ بچوں، جو بھی ان چیزوں پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر ادا کریں اور اللہ نے ہمیں جو حال میں رکھا ہے اس میں شکر ادا کریں گے سب بچے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اس نظم میں کون سے الفاظ آئے ہیں جو آپ کے لیے غیر معنوس ہو، کیونکہ مشکل تو کوئی الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جان مٹی میں ڈالنے والے۔ پیارے بچوں، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے انسان کو بھی مٹی سے کیا ہے۔ بچوں، دوسرا لفظ ہے نگہبان۔ نگہبان یعنی بچوں حفاظت کرنے والا۔
بے شک اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تیسرا لفظ پاسبان۔ پاسبان یعنی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ ہم سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ چوتھا لفظ ہے بچوں صحرا۔ صحرا یعنی ریگستان۔ جی ہاں بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان یعنی ایسا علاقہ جہاں پر ڈھیر ساری ریت ہوتی ہے۔ پانچواں لفظ ہے بچوں تذکرہ۔ تذکرہ کرنا یعنی خدا کا ذکر کرنا، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، چاہے وہ پرندے ہو یا انسان ہو، سبھی لوگ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چھٹا لفظ ہے بچوں رت۔ رت یعنی موسم۔ بچوں موسم بھی اللہ ہی کے حکم سے بدلتے ہیں، کبھی موسم سرما، کبھی موسم گرما، کبھی موسم برسات۔ بچوں ساتواں لفظ ہے جلانا۔ جلانا سے مراد زندگی دینے والا۔ بچوں جلانا اور جلانا میں فرق ہے۔ جلانا یعنی آگ لگانا اور جلانا یعنی زندگی دینے والا۔ اللہ ہم کو زندگی دینے والا ہے۔ بچوں آٹھواں لفظ حکمرانی۔ حکمرانی یعنی حکومت کرنے والا۔ پیارے بچوں اللہ تمام کائنات پہ حکومت کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا رب ہے۔ نواں لفظ ہے بچوں تیرے دم سے۔ تیرے دم سے یعنی تیری وجہ سے۔ تیری وجہ سے مراد یہ ہے بچوں کہ یہ زمین و آسمان، ہوا، بارش، پانی، یہ سب کس کی وجہ سے چلتے ہیں؟ اللہ ہی کی وجہ سے چلتے ہیں۔ 10واں لفظ ہے بچوں خالق بحر و بر۔ خالق بحر و بر یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ پیارے بچوں زمین، آسمان، چرین، پرین، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے اللہ کو خالق بحر و بر کہا ہے۔ 11واں لفظ ہے بچوں مالک خشک و تر۔ مالک خشک و تر یعنی ہر چیز کا مالک۔ بچوں زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، اس لیے شاعر نے اس نظم میں اللہ کو مالک خشک و تر کہا ہے۔ 12واں لفظ ہے بچوں باقی۔ باقی یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ پیارے بچوں اللہ تمام کائنات کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ پیارے بچوں 13واں لفظ ہے فانی۔ فانی یعنی فنا ہونے والا، ختم ہو جانے والا۔ بچوں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پیڑ، پہاڑ، پودے، انسان اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب فنا ہونے والی ہے، یعنی ختم ہو جانے والی ہے۔ صرف ایک ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ پیارے بچوں اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا کے بعد اس نظم کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس نظم میں آئے ہوئے غیر مانوس الفاظ جو آپ کے لیے نئے تھے ان کو بھی پڑھا۔ تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پیارے بچوں آئیے اب ہم اس نظم کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے سوالات کروں گا، آپ ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ چلے پہلا سوال ہے شاعر نے جہاں بھر کا پالنے والا کسے کہا ہے؟ شاعر نے جہاں بھر کے پالنے والے اللہ کو کہا ہے۔
ویری گڈ، بہت اچھے. شاعر نے جہاں بھر کا پالنے والا اللہ کو کہا ہے. اب چلیے دوسرے سوال کی طرف. دونوں جہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مطلب دونوں جہاں کسے کہا ہے شاعر نے؟ دونوں زمین اور آسمان. جی ہاں، ویری گڈ، بہت اچھے. دونوں جہاں سے مراد زمین و آسمان. جی ہاں، تیسرا سوال آپ کے لیے. صبح و شام کس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کا. پورے جملے میں جواب دو. شام اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جی ہاں، ویری گڈ، بہت اچھے سے جواب دیا ہے آپ نے. پیارے بچوں، تو آج ہم نے یہ نظم پڑھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب آپ کے لیے گھر کام ہے کہ اس نظم کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے اور اسے ریکارڈ کر کے آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو چلیے بچوں، محفوظ رہی، اپنا خیال رکھیں، گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اور ملتے ہیں اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بچوں کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ سوال پوچھ لیں. جی پیارے بچوں، آپ کو سب سمجھ میں آیا ہے؟ نظم سمجھ میں آئی ہے؟ یس سر. جی، کچھ سوالات پوچھنے ہیں آپ کو نظم کے تعلق سے. جی بچوں، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر. آپ کو نظم سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں سر. اوکے، ویری گڈ. پھر آپ اس نظم کو زبانی یاد کریں اور اپنے کلاس کے گروپ پر اسے سینڈ کریں، اپنی ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں.